إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ثم ربي زدني علما ثم اللهم ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے سورج کو روشنی کی ردا اور چاند کو نور کی قبا پہنائی، اور جس نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات جیسے عظیم لقب سے ملقب کیا. بعدہ درود و سلام کے بیش بہا پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی کوششوں کے بعد آج دین اسلام ہم تک پہنچا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. برادران اسلام، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے قبل ایک وقت ایسا آئے گا جب علم دین کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور جہالت چارسو پھیل جائے گی. دوسری حدیث میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے دین اسلام بالکل پرانے کپڑے کے مانند ہو جائے گا. پرانے کپڑے میں جس طریقے سے نقش و نگار ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جس طریقے سے مدھم پڑ جاتے ہیں، قیامت سے قبل دین اسلام بھی بالکل اسی طرح سے ہو جائے گا. حتیٰ کہ جو مسلمان ہوں گے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ صدقہ کیا ہوتا ہے، خیرات کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، نماز کیا ہے، حج کیا ہے، روزہ کیا ہے. غرض یہ کہ تمام ارکان اسلام سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہوگا، وہ کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ دین اسلام اصل میں کیا ہے. بس کچھ دو چار لوگ ایسے بچے ہوئے رہیں گے، کچھ بوڑھے ایسے لوگ بچے ہوئے رہیں گے جو کلمہ لا الہ الا اللہ صرف جانتے ہوں گے، اور وہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی کیا ہے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی کیا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. بلکہ جب ان سے کوئی پوچھے گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو آپ پڑھتے ہیں یا جو دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں کیا وجہ ہے، آخر کیوں ہم کو یہ پڑھنا چاہیے، تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں تو خود نہیں پتہ ہے، ہم تو اس بات سے خود ناواقف ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیوں پڑھنا چاہیے. ہم تو صرف اسی لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سنا تھا. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہ قیامت سے قبل قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں ان تمام کو اللہ رب العالمین قرآن مجید سے غائب کر دے گا، قرآن مجید سے حذف کر دے گا. گویا اس طریقے سے قرآن ہو جائے گا جس طریقے سے ایک پورا کاغذ، ایک سادہ کاغذ جس طریقے سے ہوتا ہے. اب دونوں روایات کے تناظر میں، ایک پہلی روایت اور ایک دوسری روایت، دونوں روایت کے تناظر میں آج کے مسلمانوں کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ آج کے جو مسلمان ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو بھی نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں بھی نہیں پتا ہے کہ صلاۃ، زکوٰۃ، نماز، حج، روزہ یہ کن پرندوں کا نام ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دین اسلام کے یا شریعت مطہرہ کے جو اراکین ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تمام کی تمام چیزیں وہ نہیں جانتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جہالت میں اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ قرآن کا صرف لفظ قرآن کا، پورا قرآن نہیں، صرف لفظ قرآن کا مطلب بھی نہیں پتہ ہے.
آج جب ہم طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں آج کے اس زمانے پر، آج کے مسلمانان پر، تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ دین اسلام سے یہ کوسوں دور ہے۔ دین اسلام سے، دین اسلام کے جو شرائط ہیں، دین اسلام کے بارے میں جو تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں بیان فرمائی ہے، جب ان سے آپ ان کا موازنہ کرتے ہیں، جب ان کے عمل کو شریعت کے مطابق تولتے ہیں، تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ جہالت اس طریقے سے مسلمانوں میں گھر کر چکی ہے کہ ان کو یہاں تک نہیں پتا کہ دین اسلام میں جو 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں وہ کیوں فرض کی گئی ہیں۔ شاید کوئی ایسا بوڑھا ہو جس کو یہ بات پتا ہو، لیکن آج کے نوجوانان سے یہ امید تو بالکل نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ بتا دیں کہ دین اسلام میں 5 نمازوں کو کیوں فرض کیا گیا، کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرض کیے، یہ 5 نمازیں ہم پر فرض کی، کیا وجہ ہے۔ نوجوانوں کو، آج کے نوجوانوں پر جب ہم ایک طائرانہ نظر دوڑائیں گے تو جب ہم ان سے ایک جیسے چھوٹی سی مثال لے لیجیے، ان سے آپ پوچھ لیجیے انٹرنیٹ کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے، بتا دیں گے۔ انٹرنیٹ کے آپشنز کیا کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، کون سے ایسے ایپس ہیں جس سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں، اے سی کا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے الیکٹریسٹی کا استعمال کرنا ہے۔ غرض یہ کہ دنیاوی امور کی تمام چیزوں کا استعمال ان کو پتہ ہے، لیکن جب دین کا سوال آتا ہے، جب پوچھا جاتا ہے طلاق کے کیا مسائل ہے، جب پوچھا جاتا ہے نکاح کے کیا مسائل ہے، جب پوچھا جائے حقوق الزوجین کیا ہے، جب پوچھا جائے حقوق العباد کیا ہے، جب پوچھا جائے حقوق اللہ کیا ہے، تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ حقوق اللہ کیا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ حقوق العباد کیا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ حقوق الزوجین کیا ہے۔ لیکن اگر ان سے دنیاوی امور کے بارے میں پوچھ لیجئے، کون سی فلم کب آئے گی، کون سے میچز کب سے شروع ہوں گے، کون پچھلے سال چھوڑ دیجئے، کون ہزاروں سال پہلے یا 100 سال پہلے جب کوئی اسپورٹ شروع ہوا تھا اس وقت کون جیتا تھا، وہ یہ بھی بتا دیں گے۔ لیکن جب پوچھئے گا کہ جب ہم ہجری کا نام لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ابھی 1442 ہجری چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 1442 ہجری میں جو ہجری آ رہا ہے یہ کس اعتبار سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ عیسوی ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی 2022 عیسوی چل رہا ہے، یہ کیوں چل رہا ہے؟ کیا دنیا کو ابھی تک 2022 ہی سال ہوئے ہیں؟ یہ کیوں چل رہا ہے نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن جب آپ ان سے سوال کریں گے کسی دنیاوی امور کے بارے میں تو یہ آپ کے سامنے جواب پیش کر دیں گے۔ یہ تو بات ہو گئی ہمارے جاہل عوام کی۔ اب بات کر لیجیے ہمارے ان علماء کی، ان عالموں کی جو نہ جانے اپنے ساتھ 10 طرح کے القاب لگا کر کے گھومتے ہیں، امیر ہیں، قاضی ہیں، شریعت اسلام کے ماننے والے ہیں، بڑے سے بڑے قرہ ہیں، بڑے سے بڑے مبلغ ہیں، داعی ہیں، ہم داعی اسلام ہیں، ہم لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ جب ان کا موازنہ ہم کرتے ہیں تب ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ بھی دین سے کوسوں دور ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم نے مفتی بنا کر کے رکھا ہے، ایسے لوگوں سے ہم دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جنہیں خود دین کے بارے میں نہیں پتہ ہے، جن کی خود ازدواجی زندگی پوری طریقے سے گھسکی ہوئی ہے، جن کے خود کے رشتہ داروں کے اندر قطعی تعلق چل رہا ہے، جن کے خود کے باپ اور بیٹوں کے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں، جن کے خود کے باپ اور بھائیوں کے درمیان، جن کے بھائیوں کے درمیان، بہنوں اور پھوپھیوں کے درمیان، نندوں اور بھابھیوں کے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں، وہ عالم آ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ دین اسلام اس طریقے سے سیکھنا ہے، اس پہلو پر اس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ کیسے بات پر، کیسے اس طریقے سے جب کوئی عالم آپ کے سامنے بیان کرے گا تو آپ اس بات سے عمل حاصل کر سکیں گے، آپ اس بات پر عمل کر پائیں گے۔ کیوں نہیں عمل کر پائیں گے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو؟ وہ بات تم آخر کہتے ہی کیوں ہو؟ اس بات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہی کیوں ہو جس عبادت کو یا جس اللہ کے نبی کے قول کی طرف تم لوگوں کو بلا رہے ہو وہ خود تم نہیں کر رہے؟ یعنی کہ اگر میں لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دے رہا ہوں، آئیے نماز پڑھیے، لیکن میں خود ہی اگر نماز نہ پڑھوں تو یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ ایک چور ہے اور وہ دوسرے چور کو بول رہا ہے کہ چوری مت کرو کیونکہ چوری کرنا گناہ کا کام ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی۔ دوسرا چور کیا کہے گا، تم تو خود چوری کرتے ہو یار، ہم کو کیا سمجھا رہے ہو، ہم کو تم کیوں سمجھا رہے ہو؟ پہلے تم خود کو تو سنبھالو، پہلے تم خود تو چوری سے رک جاؤ۔ یہ ہو گیا دوسرا طبقہ۔ اور اب تیسرا طبقہ سب سے خطرناک طبقہ ہے۔ ایک تو ہو گئے کہ جاہل عوام جن کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، دوسرے ہو گئے جاہل عالم۔
جن کو پتہ ہے باوجود اس کے وہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کے طرف مدعو کر رہے ہیں، اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ سب سے خطرناک طبقہ ہے، دھیان سے سنیے گا، سب سے خطرناک مسلمانوں کے اندر وہ طبقہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو انبیاء اکرام کے وارث ہیں، یعنی کہ علماء اکرام ہیں، اسی طریقے سے سب سے بدتر، سب سے برے وہ لوگ ہیں جو عالم نہ ہونے کے باوجود عالم کا بھیس اختیار کر کے گھومتے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ جن کے پاس عالم کی کوئی ڈگری نہیں ہے، جنہیں نہیں پتہ ہے کہ علم کیا ہوتا ہے، جنہیں نہیں پتہ ہے دین کیا ہوتا ہے، جنہیں نہیں پتہ ہے شریعت مطہرہ کیا ہے، جنہیں نہیں پتہ ہے کہ نبیوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، جنہوں نے صرف 4-5 احادیث کی کتابیں پڑھ لی اور سمجھ گئے کہ ہم عالم دین ہو گئے، وہ علماء کرام کے اوپر فتویٰ لگاتے ہوئے پھر رہے کہ فلاں عالم کی تقریر مت سنو، فلاں عالم کو مت سنو، فلاں عالم غلط بیان کر رہا ہے، فلاں عالم نماز نہیں پڑھتا ہے، جبکہ ان کی زندگی میں جب آپ نظر دوڑائیے گا، جب ان کے گریبان میں آپ جھانکیے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے گھر کے ہی جو لوگ ہیں، جو ممبران ہیں، وہی خود نماز سے غافل ہیں، وہی خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وہی خود روزوں کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس قوم کے سب سے بدتر لوگ ہیں، جن کو دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور وہ دین کی طرف لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، حلیہ اختیار کیے ہوئے ہیں، بھیس اختیار کیے ہوئے ہیں علماء کا، بڑے بڑے داڑھی رکھ لیے، بڑی سی ٹوپی لگا لیے، کرتا پاجامہ پہن لیا اور ہم عالم بن گئے۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی کے زمانے میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے ماشاءاللہ سب داڑھی والے تھے، ماشاءاللہ دین اسلام کو آج کے علماء سے بہتر سمجھنے والے وہ لوگ تھے، تمام کے تمام عالم ہوتے، لیکن روایت کرنے والے صحابہ کرام کو جب آپ دیکھیں گے بہت کم تعداد آپ کو صحابہ کرام کی ملے گی جو صحیح روایات نقل کرتے ہوں گے، بہت کم تعداد ملے گی۔ لیکن آج کے جب اس دور میں ہم دیکھتے ہیں دوڑاتے ہیں تو ہر اگلا شخص عالم بنا بیٹھا ہوا ہے، ہر اگلا شخص علماء کو ٹوک رہا ہے کہ عالم غلط کر رہے ہیں، فلاں انسان غلط کر رہا ہے، علماء کی تو حالت بری ہو گئی ہے، علماء دین سے بھٹک چکے ہیں۔ آپ علماء کو سمجھائیں گے؟ نہیں، آپ علماء کو سمجھائیں گے؟ وہ علماء کرام جنہوں نے مدارس میں تعلیم حاصل کی، وہ علماء کرام جنہوں نے 20 سالوں تک کا ایک عالم کا پورا کورس ہوتا ہے، جنہوں نے احادیث کی پوری مستند کتابوں کو پڑھا، جنہوں نے پورے تفاسیر کو پڑھا، آپ ان کو یہ بتلائیں گے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے صرف احادیث کی 4 کتابیں پڑھ کر کے، یا احادیث کی 4 کتابیں بھی چھوڑ دیے، صرف 4 احادیث پڑھ کر کے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دینی تعلیم کی طرف مت بلائیے، صرف علماء کا ہی کام ہے کہ دعوت اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، نہیں، بالکل نہیں، آپ بلائیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی چیز کو فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم اس لیے بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور نیکیوں کا حکم دیتے ہو۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، لیکن پہلے خود پر عمل کیجئے۔ اگر میں ایک عالم ہوں اور میں اگر اس بات پر عمل نہیں کر رہا ہوں تو کعبے کی رب کی قسم ہے میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں کسی مسلمان کو ٹوک دوں کہ تم یہ کام کیوں نہیں کر رہے، نہیں، بالکل نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ بات مت کہو جو تم خود نہیں کرتے ہو، اس بات کی طرف لوگوں کو مت بلاؤ جس کام کو تم خود نہیں کرتے ہو۔ سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ آپ پہلے اس بات پر عمل کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ پوری امت کو بچاؤ، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے فیملی کو بھی نہیں، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد کس کو بچانا؟ وَأَهْلِكُمْ، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ جب وہ لائن پر آ جائیں اس کے بعد تم دوسرے لوگوں کے اندر جا کر کے تبلیغ کرو، ان کو راہ راست پر لاؤ۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ گھر کی حالت ہی بدتر ہے اور لوگ جا کر کے سمجھا رہے ہیں، یہاں گھر کے مسئلے ہی نہیں سلجھ رہے ہیں، باپ کا بیٹے سے جھگڑا چل رہا ہے، بھائی کا بھائی سے جھگڑا چل رہا ہے، بیوی کی شوہر سے نہیں بن رہی ہے، شوہر کی بیوی سے نہیں بن رہی ہے، باوجود اس کے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر ہم یہ سوال کریں کہ نتیجہ کیوں نہیں آ رہا ہے، اگر ہم یہ سوال کریں دعوت کا کام تو بہت ساری تنظیمیں کر رہی ہیں لیکن نتیجہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ نتیجہ ہمیں نہیں مل پا رہا ہے؟
تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ عمل ہم خود نہیں کر رہے ہیں۔ جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے تب تک اگلا انسان بھی اس چیز پر عمل نہیں کرے گا۔ ناصح کے لیے، نصیحت کرنے والے کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ضروری ہے تو وہ یہ ہے کہ جو وہ نصیحت کر رہا ہے اس پر پہلے وہ خود عمل کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پورے قوم کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں دی گئی ہے، پورے امت مسلمہ کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں دی گئی ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ان کو راہ راست پر لائیے، ان کو دین اسلام کی تعلیم دیجیے، ان کو بتلائیے، ان کو سمجھائیے کہ دین اسلام کیا ہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ پورے قوم کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، جن کی یہ ذمہ داری ہے وہ سمجھ لیں گے، لیکن آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی، اس کو نبھائیے۔ پوری دنیا کو سمجھانے کے، پورے قوم کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری علماء کی ہے، مفتیان کی ہے، مفتیان اعظام کی ہے، وہ اس چیز کو سمجھیں گے، وہ یہ کام کریں گے۔ لیکن آپ کا کام جو اللہ رب العالمین نے آپ کو سونپا ہے، آپ اس کام کو کیجئے۔ پہلے اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، اپنی گریبان میں جھانکیے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ کیا آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں، کیا آپ غلط کام کر رہے ہیں، کیا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے آپ کو رکنے کا حکم دیا ہے، کیا ایسا کام ہے کہ اہل و عیال جو کام کر رہے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، ان تمام کاموں سے کون سے ایسے کام ہیں جو غلط کام ہے۔ یہاں تو باپ بھی فجر میں سویا رہتا ہے، بچے بھی فجر میں سوئے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ جا کر کے کہیے عوام میں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ لوگ آئیے۔ کیا اس نصیحت کا، کیا اس بات کا لوگوں کے اوپر کوئی اثر ہوگا؟ مجھے نہیں پتا، میں یہاں پر اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، لیکن اللہ عالم اس مسجد میں کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے فجر کے وقت آتے ہیں۔ اگر جذبہ موجود ہے اسلام کے تئیں، دین کے تئیں، اگر جذبہ رکھتے ہیں سیکھنے کا، نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ مساجد ٹھیک ہے بند ہیں، گھروں میں باجماعت نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ ضروری یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی حافظ ہو تبھی آپ جماعت کریں، نہیں، گھر میں اگر ایک بیٹا ہے، اگر بیٹا بھی نہیں ہے، صرف آپ شوہر بیوی ہیں تو شوہر بیوی کی نماز پڑھائیں۔ اس کے بھی طریقوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن نماز کو چھوڑ دینا، بے وقت نماز کو پڑھنا، جسے جب چاہ رہے ہیں تب نماز کو قضا کر رہے ہیں۔ ظہر کی نماز عصر میں پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز مغرب میں پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بزی تھے، ہم مصروف تھے، ہم مشغول تھے، نہیں پڑھ سکے نماز۔ کون سی ایسی مصروفیت ہے آپ کی زندگی میں؟ وہاں صحابہ کرام تھے، نبی کے وہ صحابہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنگ لڑتے ہوئے، جنگ چل رہی ہے، جنگ کی صف بندی ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو گیا اور وہاں ایک جماعت ہو رہی، اللہ کے نبی جماعت پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، جنگ کے موقع پر نماز ہو رہی ہے، اور اللہ عالم ہم کون سے کاموں میں بزی ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم نماز کے وقت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کام ہے، ابھی نہیں پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے۔ جان لیجئے کہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ جان بوجھ کر نماز جو شخص قضا کرتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ مجبوری میں، بحالت مجبور ہیں، سفر میں ہیں، یا کبھی کسی طریقے سے اگر مجبوری کی حالت میں آپ سے نماز میں تاخیر ہو جاتی تو ٹھیک ہے، اس چیز کا جواز ہے، آپ نماز کو تاخیر سے پڑھیے، نماز کی قضا کیجیے، لیکن جان بوجھ کر کے کہ ظہر کا وقت آپ کے پاس آ چکا ہے لیکن آپ اس چیز کو تاخیر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر، مسلمانوں کے اوپر نماز ان کے وقت مقررہ پر فرض کیا گیا ہے۔ جو وقت ہو چکا ہے، اذان ہو چکی ہے، نماز ادا کیجئے، گھروں میں ہی نماز ادا کیجئے، جہاں چاہیں وہاں نماز ادا کیجئے، لیکن اہتمام کیجئے اس چیز کا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو برائیوں سے بچائیے۔ وقت ختم ہو چکا، ورنہ باتیں بہت ساری انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس موضوع کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں پہلے خود کی، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی، اس کے بعد پورے قوم کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دھوکے بازوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه،
बिस्मिल्लाह الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من وتزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.